گناہ کے مواقع سے بچنا چاہیے۔ مختلف حضرات جو ملاقاتوں میں جو اپنے احوال بھیجتے ہیں، احوال بتاتے ہیں، فون پر کہتے ہیں، خط کے ذریعے لکھتے ہیں، یا دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، کہہ نہیں پا رہے، کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس مجلس کی گفتگو کو اپنے حال کے سلسلے میں جواب کے طور پر سنیں۔ غور سے یہ بات سنیں کہ انسان جس گناہ میں پھنستا ہے، آسانی سے وہ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں فلاں گناہ میں پھنس جاتا ہوں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں، میرے نوجوان عزیز غور سے سنیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی کی وجہ سے انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گناہ دوسروں کے سامنے وہ نہیں کر سکتا، وہ تنہائی ہی میں اس کے اوپر ایسا ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ وہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آگے چل کر زندگی میں اس کو بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی شادی شدہ زندگی کامیابی سے نہیں گزر سکتی، وہ بیچارہ اپنی بیوی کو سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے گناہ انسان سے تنہائی ہی میں ہوتے ہیں، اور نوجوانوں سے کثرت سے ہو رہے ہیں اس دور۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات تو یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں کہ ایسی تنہائی سے اپنے کو بچائیں۔ دوسرے، جس وقت ان کے دل میں اس طرح کی کسی بھی گناہ کا خیال آئے، ہمیشہ یاد رکھیں گناہ کا عمل بعد میں ہوتا ہے، گناہ کا خیال پہلے آتا ہے۔ کسی بھی عمل کا عملی طور پر کر گزرنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے خیال کا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر انسان روک لے، کنٹرول کر لے، چوکنا ہو جائے تو یہ خیال عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو سے رکنے کا راستہ کیا ہے؟ فوری طور پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرا خیال دماغ میں لایا جائے، یعنی اس خیال کو بدلا جائے۔ آدمی اٹھ کے بھاگ جائے، ایک دم آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آدمی ایک دم قرآن مجید ہاتھ میں لے لے، الماری سے کتاب ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے جو سامنے ٹنگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ اگر وضو کی حالت میں تھا تو جلدی سے نماز کی نیت باندھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرے۔ اسی خیال میں انسان ڈوبا رہے، اسی خیال میں لگا رہے، دیر تک اسی خیال کے بارے میں سوچتا رہے، اور پھر یہ تمنا کرے کہ وہ عمل مجھ سے سرزد نہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ خیال عمل میں اپنے کو تبدیل کروا کر رہتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو تھوڑی مہلت دے دی تو وہ پھر عمل میں تبدیل کروا کر رہتا ہے۔ وہ خیال کو بدلنا چاہیے، کسی بھی ترکیب سے خیال کو بدلنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو خیال نہیں آیا تھا، اور انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو خیال نہ آئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر فوراً اپنے خیال کو منتقل کیا اللہ کی پکڑ کی طرف، اللہ کی قدرت اور رحمت کی طرف، اور معاذ اللہ کہتے ہوئے بھاگے۔ یعنی انسان اپنی حالت کو بدلے، اپنی حیت کو بدلے، لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے،
भागे, निकले बाहर, अपनी जगह बदले, पोजीशन बदले, मुकाम बदले। ज़ाहिरी हैत बदलने से ख्याल के बदलने में मदद मिलती है। कोई ये सारी तरकीबें न करे तो इसका मतलब है कि उसके अंदर उस गुनाह से बचने का जो इरादा है वही पूरा पक्का नहीं है, वही सच्चा नहीं है। अभी वो उस गुनाह की नुहूसत को समझ नहीं पाया, अभी वो उस गुनाह के नुकसानात को समझ नहीं पाया। अजीज नौजवानों को पूरी दुनिया में अल्लाह ये समझने की तौफीक दे कि जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है जवानी। बनना होता है जिन इंसानों को वो जवानी ही में बनते हैं, बिगड़ना होता है जिनको वो जवानी ही में बिगड़ते हैं। अगर ये हिस्सा जिंदगी का, इसी में वो सेहत होती है, इसी में वो क़ुव्वत होती है कि इंसान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल कर सकता है। बुढ़ापे की माजूरियाँ, मजबूरियाँ ये तो तभी मालूम होती हैं इंसान को जब खुद बुढ़ापा उसके ऊपर हावी हो जाता है। अब अगर इस उम्र के इस मंजिल को इंसान ने गुजार दिया उन गुनाहों में, तो सिवाय इसके कि उसने अपने आप को दीमक लगवा ली और उसने अपनी सेहत को भी तबाह किया, चेहरे का नूर भी ख़त्म हो गया, दिमाग की याददाश्त भी ख़त्म हो गई, फैसला करने की ताकत भी जाती रही, सही गलत में फ़र्क करने की इस्तेदाद भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो अपने नफ्स को समझाएं और इस मामले में, यानी तर्क के मासी के मामले में, गुनाहों के छोड़ने के मामले में संजीदा बने। ये जुमला हसास आदमी के लिए बहुत काफ़ी है। जो इंसान ये कहता है कि मुझसे गुनाह छूटते नहीं, शायद उसने अपने गुनाहों के छोड़ने का सच्चा इरादा ही नहीं किया। वरना एक बार गुनाह छोड़ने की आदत अगर पड़ जाएगी तो यकीन करो गुनाह करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, गुनाह छोड़ना लजीज होगा। चख के तो देखो, गुनाहों की लज्जत तो बहुत देख ली, अब तक़वे की लज्जत को भी आजमा कर देखो। अब गुनाहों से पाक साफ जिंदगी का जो सुरूर और मज़ा है उसको भी चख कर देखो, उसके जायके को भी चख कर देखो। इसके जायके के चखने के बाद गुनाहों के झूठे जायके की तरफ आंख उठाकर देखने का भी दिल नहीं चाहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।